السلام علیکم انفورٹ ڈی سیکریٹ کے معزز ناظرین دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مغل خاندان اس دنیا پر راج کر چکے ہیں کئی سو سال پہلے، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی، جو کہ سلطنت کی بنیاد رکھنا تھا۔ دوستو، ظہیر الدین محمد کا اصل نام ظہیر الدین محمد تھا، جس کا ٹائلر نام بابر تھا، جس کی پیدائش 14 فروری 1483 کو ہوئی، اور اس نے اپریل 1526 سے لے کر 1530 دسمبر تک حکومت سر انجام کر دیا، جس کی موت 26 دسمبر 1530 کو ہوئی، جس کی عمر 47 سال آتی ہے۔ اس نے سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کا بیٹا ہمایون بابر تھا۔ ناصر الدین محمد ہمایون اس کا اصل نام تھا، جس کا اصل نام ناصر الدین محمد ہمایون تھا، جس کی پیدائش 6 مارچ 1508 کو ہوئی، جس نے دسمبر 1530 سے لے کر مئی یعنی کہ 26 مئی 1540 تک حکومت سر انجام دیا، جس کی موت 27 جنوری 1556 کو ہوئی، جس کی عمر بھی کل 47 سال آتی ہے۔ 1540 میں سوری خاندان کے شیر شاہ سوری نے ہمایون کے تختہ الٹ دیا، لیکن اسلام شاہ سوری شیر شاہ سوری کا بیٹا اور جانشین کی موت کے بعد 1555 میں تخت پر واپس آیا۔ اس کے بعد جس کی حکومت ہوئی اس کا نام تھا جلال الدین محمد اکبر۔ دوستو، اس کا نام تو آپ سنے ہی ہوتے ہیں، جو کہ ایک مشہور اور عظیم بادشاہت کے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دوستو، جلال الدین اکبر کی موت 27 اکتوبر 1605 کو ہوئی، جس کی کل عمر 63 سال تھی۔ ان کی والدہ کا نام فارسی حمیدہ بانو بیگم تھا۔ اکبر اعظم کے بعد ایک مشہور شخصیت جہانگیر نے بھی حکومت کی ہے۔ اس کا اصل نام نور الدین محمد سلیم تھا، جس کی پیدائش 20 ستمبر 1569 کو ہوئی، یعنی کہ 1569 کو، جس نے 1605 سے لے کر 8 اکتوبر 1627 تک حکومت کی ہے، اور 28 اکتوبر 1627 کو یہ وفات پا چکے ہیں، جس کی عمر کل 58 سال تھی۔ ان کی والدہ راجپوت شہزادی مریم الزمانی تھی۔ اس کے بعد ایک مشہور شخصیت شاہ جہاں نے حکومت کی تھی، جس کی اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا، جو کہ 5 جنوری 1592 کو پیدا ہوئے اور اس دنیا میں آ گئے۔ نومبر 1627 سے لے کر 8 اگست 1658 تک اس نے حکومت کی ہے، اور یہ 22 جنوری 1666 کو وفات پا گئے ہیں۔ اس کی عمر 74 سال تھی۔ ان کی والدہ راجپوت شہزادی جگت گوسائی تھی، اور اس نے ایک بڑا کارنامہ کیا ہے، جو کہ کارنامہ ہے تاج محل کا بنانا، جو کہ انڈیا میں موجود ہے اب بھی۔ ناظرین، اس کے بعد ایک عالمگیر شخصیت نے حکومت کی ہے، جس کا نام بھی عالمگیر تھا۔ اصل نام محمد محی الدین اورنگزیب، جس کی پیدائش 4 نومبر 1618 کو ہوئی، اور اس نے جولائی 1658 سے لے کر مارچ 1707 تک حکومت کی ہے، جس کی وفات 3 مارچ 1707 کو ہی ہوئی، اور اس کی کل عمر 88 سال تھی۔ ان کی والدہ فارسی ممتاز محل تھی۔ ان کی شادی صوفی خاندان کی شہزادی دلرز بانو بیگم سے ہوئی۔ اس نے پورے ہندوستان میں اسلامی قانون قائم کیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا اعظم شاہ بادشاہ بنا 1 سال کے لیے۔ ہم صرف اور صرف مشہور بادشاہوں کے نام اور اس کے اقوال اعمال بتاتے ہیں، جو کہ مغل خاندان میں اور مغل نسل مغل بادشاہت میں گزرے ہیں۔ اس کے بعد ہے بہادر شاہ قطب الدین محمد شاہ عالم معظم۔ دوستو، یہ 14 اکتوبر 1643 کو پیدا ہوئے، اور اس نے 1707 سے لے کر 1712 تک حکومت کی ہے، اور یہ 27 فروری 1712 کو ہی فوت ہوئے ہیں۔ عمر 68 سال تھی۔ اس نے مریضوں کے ساتھ سمجھوتہ کیا، راجپوتوں کو تسلی دی، اور پنجاب میں سکھوں کے ساتھ دوستی کی۔ اس کے بعد ہے جہاندار شاہ معیز الدین بہادر، اور اس کا اصل نام بھی جہاندار شاہ معیز الدین بہادر ہے۔ 9 مئی 1661 کو یہ پیدا ہوئے اور اس دنیا میں آئے۔ فروری 1712 سے لے کر 27 فروری 1713 تک حکومت کی ہے، اور 12 فروری 1713 کو ہی وفات پا گئے ہیں۔ اس کی کل عمر 51 سال تھی۔ اپنے عظیم الشان وزیر ذوالفقار خان سے بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد ہے فرخزیر، یہ 20 اگست 1685 کو پیدا ہوئے اور اس دنیا میں آ گئے۔
1713 سے لے کر 1719 تک حکومت کی ہے اور 29 اپریل 1719 کو وفات پا گئے ہیں۔ دوستو اس کی عمر صرف اور صرف 33 سال تھی۔ اس نے 1717 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک فرمان عطا کیا اور انہیں بنگال کے لیے ڈیوٹی فری تجارتی حقوق عطا کیے۔ مشرقی ساحل پر ان کی پوسٹوں کی مضبوط کیا۔ فرمان میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو حکومت کو کسٹم ڈیوٹی دی ادا کر دی گئی۔ بغیر بنگال میں سامان درآمد کرنے میں مدد بھی کی ہے اس نے۔ بہت سے کارنامے کرنے کے باوجود یہ ہی 33 سال کے وفات بہت غمگین بات ہے۔ رفیع الدرجات 30 نومبر 1699 کو پیدا ہوئے اور 1719 کو ملبوس ہوئے، یعنی کہ قبر رسید ہوئے۔ دوستو اگر آپ مغل خاندان کے بارے میں کچھ ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفو ڈی سیکریٹ پر آ کر اس میں مکمل تاریخ معلوم کر لیجئے۔ انفو ڈی سیکریٹ کی اصل معنی بھی ہے معلومات اور تاریخ کو معلوم کرنا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، بس اگلی ویڈیو میں ملیں گے مغل خاندان اور اس کے تاریخ کو ساتھ لے کر۔